بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون اور میرا حق. اس پروگرام میں آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ نہ صرف قانونی حوالے سے اس فیلڈ میں مہارت رکھتی ہیں بلکہ عام عوام کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے وہ اویئر بھی ہیں. اور واحد وکالت کا شعبہ ایسا ہے جو نہ صرف عام شخص کی خدمت کر سکتا ہے بلکہ اسے انصاف دلانے میں ایک ایسے بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے جس میں ملک میں خون خرابہ بھی نہیں ہوگا بلکہ پرامن طریقے سے ہر شخص کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور اس کی آواز ایمان والا تک پہنچ کے اس کو انصاف بھی مل سکتا ہے. لیکن یہ ینگ وکلا جو کہ اس فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں انہیں کون سے مسائل کا سامنا ہے اور وہ مسائل وقت کے ساتھ کتنے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس پہ گفتگو بھی ہوگی. اور ہمارے سینئر وکلا جو اپنی پوری زندگی بار کے نام کرتے ہیں اور انصاف کے لیے مختلف لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں اور بالآخر جب ان کی لائف 60 ایئر سے پلس جاتی ہے تو اگر باقی شعبہ جات کو دیکھا جائے تو ان کے لیے بھاری فنڈ موجود ہیں. لیکن ان وکلا کے لیے کون سا فنڈ موجود ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے ذریعے ایک رسپیکٹیبل لائف گزار سکیں؟ پنجاب میں 1,20,000 کے قریب وکلا کی تعداد ہے جو کہ شاید ایک ضلع میں اسکول ٹیچرز کی تعداد سے بھی شاید کم ہے. لیکن اگر انہیں ہی انصاف نہیں ملے گا تو کیسے ممکن ہے کہ عام شہری تک انصاف پہنچایا جا سکے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میاں انوار الحق صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, ممبر پنجاب بار کا الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کے اس جدید دور میں ہر چیز سائنٹیفک انداز سے آگے جا رہی ہے لیکن ہم بذات خود وکلا برادری کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں نوجوان وکلا اتنی بھاری فیسز دے کے تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو پہلے 3 سال جو انہیں مسائل ہیں وہ کیا ہے, ان کا حل کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں شعور ٹی وی والوں کا, رائے عمر فاروق بھٹی صاحب کا بھی, کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے ان نوجوان وکلا کے لیے جو کہ ایکچولی میرے ہی بچے ہیں, میرے ہی چھوٹے بھائی ہیں, ان کے مسائل پہ گفتگو کروں. یہ صحیح بات ہے کہ والدین کی امیدوں کا محور وہ بچہ جس نے اپنی عمر کا 23-24 سال پڑھنے کے بعد جب وہ عملی فیلڈ میں آتا ہے تو وہ اپنے والدین کی امیدوں کا محور ہوتا ہے. باپ سمجھتا ہے کہ یہ گھر میں میرا خرچے میں ہاتھ بٹائے گا, والدہ سمجھتی ہے کہ اب بیٹا بڑا ہو گیا ہے تو اس حوالے سے ہمیں آسانیاں فراہم ہوں گی. لیکن بدقسمتی یہی ہے جو آپ کے سوال میں ہے کہ پہلے 3 سال اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ میرے وہ بھائی اپنے موٹر سائیکل کے پٹرول کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں. یہ سچی بات ہے. ایسے ہی اس میں ہم کوئی کلابے ملائیں کوئی تو وہ غلط بات ہے, لیکن حقیقت ہے کہ ان کا وہ مشکل ترین پیریڈ وہ بیچارے اس وقت جو دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اور بھی سب ہم گناہ گار اس حوالے سے ہیں کہ ہم سینئرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس جونیئرز آتے ہیں اگر ہم افورڈ کر رہے ہیں تو جونیئرز رکھیں اور ان کو پے بھی کریں اس حوالے سے اتنا کہ ان کا کوئی جیب خرچ وغیرہ چل سکے. اور اس سے بڑھ کر جو ایکچولی بات یہی ہے کہ گورنمنٹ جیسے ینگ ڈاکٹرز کے لیے ایک اچھے پیکج کا اعلان کرتی ہے تو اس کو ینگ وکلا کے لیے بھی بہترین پیکج ہمارے نمائندوں کو حکومت سے لینا چاہیے, اور وہ 2 سے 3 سال کا عرصہ. اور اس کے لیے بہت اچھی میں نے ایک تجویز دی پنجاب بار کونسل کو کہ آپ ان کے لیے ینگ وکلا کے لیے پیکج لیں, تو انہوں نے کہا کہ ینگ ڈاکٹرز تو وہاں ہاسپٹلز میں سرو کرتے ہیں, اس حوالے سے ان کو تو گورنمنٹ پے کرتی ہے, آپ کو کس طرح کریں. تو سر رائے صاحب میں نے نا باقاعدہ جا کے ان کو بتایا کہ ہم ان بچوں کو 2 سے 3 سال وہ عدالتوں میں رکھیں, ان کو صبح کا 8 سے 10 یا 9 سے 11 جیسے ٹائم ہوگا نا اس حوالے سے ایک تو وہ عدالت میں اس پروسیجر لا کو سیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے, اور دوسرا وہ جج صاحب ان سے کام لیں, ان سے ایویڈنس لکھوائیں, ان سے باقی کام بھی جو عدالت سے متعلقہ ہے ان سے لیں کورٹس کے متعلق. اس سے 2 فائدے ہوں گے, ایک تو کورٹس پہ برڈن کم ہو جائے گا, دوسرا ان کے لیے بھی ایک ارننگ کا اور عزت کے ساتھ ارننگ کا ایک بہت اچھا ذریعہ بن جائے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے ینگ وکلا کے لیے اچھی اکیڈمیز
سے زیادہ ہمارے اپنے بار رومز اکیڈمی کا روپدار لیں, وہ ان کو اچھے طریقے سے ان کو تیاری کروائیں, اور وہی ہمارے آئندہ آنے والے وہی ہمارے جج صاحبان ہوتے ہیں. ان کی بہتر تیاری ہوگی تو وہ یہاں گورنمنٹ کو چھوڑیں, یہاں لوگوں کو ایک اچھا انصاف فراہم کرنے کے وہ قابل ہو جائیں گے. سر ینگ وکلاء کے جو مسائل ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ چیمبرز کا بھی ہے. ہاں صحیح. اور آپ دیکھیں کہ اگر جگہ بھی اویلیبل ہے, اگر وہاں پہ کچہریاں مین میں نہیں ہیں تو سائڈ پہ بے شمار ایسی جگہیں موجود ہیں, کئی ایکڑ پہ مختلف گھر ایسے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آج نرسریاں بنی ہوئی ہیں. لیکن اگر وہاں پہ ان سے مزید جو پرانے والے ایکسپینڈیچر ہیں جگہ کے علاوہ وہ لے لیے جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ینگ وکیل کو چیمبر بھی نہیں ملتا تو وہ دار بدار پھرتا ہے, اس کی پریکٹس کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح, بالکل بہت اچھا آپ کا سوال. اور یہ وہ بنیادی ضرورت ہے, ایک وکیل کو اپنے بیٹھنے کے لیے تو جگہ ہونی چاہیے نا, جس جگہ بیٹھ کے اس نے کلائنٹ کو ڈیل کرنا وہ ایک اس کا چیمبر ہی ہوتا ہے, جو اس کے لیے تمام اس کے معاملات کو حل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بہت ساری جگہیں موجود ہیں, اور میں پورے ڈویژن کا الیکشن لڑ رہا ہوں نا, تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری جگہیں, اور فیصل آباد جو یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جگہ, تو ہم دیکھیں تو فیصل آباد میں بھی بہت جگہیں موجود ہیں, کچہری کے اندر بھی ابھی بہت جگہیں ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ینگ وکلا جو ہمارے بھائی آتے ہیں وہ بیچارے اپنے چیمبر کو خرید کے لیے جو اس پہ ایکسپینڈیچر ہو رہے ہیں وہ بھی پے کر دیتے ہیں. وہ بیچارے بڑی مشکل, بے شک اپنے گھر سے پیسے لا کے, اپنے دوستوں سے پکڑ کے, شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں کا زیور بیچ کے بھی وہ اس مسئلے کو لے کر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس اپنا چیمبر ہو, اور یہ وہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ بار والوں کو بھی, تحصیل بار والوں کو بھی, اور پنجاب بار کو بھی اس میں اپنا بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے. اور ینگ وکلاء کے ساتھ جو ہمارے سینئر وکلاء ہیں, ان کی پوری زندگی قانون کے احترام کروانے میں اور قانونی حوالے سے کورٹس کو اسسٹ کرنے میں گزرتی ہے. انہیں زندگی کے آخری لمحات میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, وہ مسائل بڑے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کا کیا حل ممکن ہے, اور یہ مسائل ہیں کیا؟ اور یہ سچی بات ہے, آپ کا یہ جو سوال ہے نا, یہ بندے کو اندر سے ہلا دینے والا سوال ہے. صحیح بات ہے, جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سے 50 سال اس کو سرو کیا ہوتا ہے نا جی بار کو, وہ کیونکہ وکلا کا بہت فیض پوش ایک طبقہ ہے, کالی ٹائی سفید شرٹ اور کالے کوٹ کے ساتھ یہ اپنے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, نہ اس کا کردار اس کو ہاتھ پھیلانے سے منع کرتا ہے. یہ اس کا جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں پہ کی تعلیم پہ, اپنے گھر کے اخراجات پہ صرف ہو جاتی ہے. ان کے پاس کوئی ایسا اتنی فیسز نہیں ہوتی کہ یہ بعد میں اپنے 65 سال سے اوپر کی اس کو گزارنے کی ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے زیادہ تر. تو ان کے لیے جو ان کے بیچاروں کا کہ وہ بیچارے اپنی ساری زندگی بار کو, وہ کہتے ہیں نا جوانی اپنی لٹا دیتے ہیں, ایکچولی یہ وکلا ہیں جو اپنی جوانی بار پہ لٹاتے ہیں, بار کے ساتھ محبت پہ, لوگوں کے کام کرنے کے سلسلے میں سب کچھ اپنا تن من دن لگا دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی 60 62 65 سال سے اوپر ہوتے ہیں نا, ان کے پاس کیسز بھی کم ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے, جا نہیں سکیں گے, کر نہیں سکیں گے. اچھا, وہ اپنے نا زندگی کے جب وہ ادھر سے تو 60 65 کے بعد نا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا. تو جب کہ پورے معاشرے میں, جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کی شروع میں کہ 1,20,000 تو ایک ضلع میں دوسرے یہ اساتذہ کی تعداد ہو سکتی ہے, دوسرے محکمے کے لوگوں کی ایجوکیشن کے علاوہ ہیلتھ میں اس سے بالکل زیادہ ایسے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ پورے پنجاب میں ہمارے جو وکلا ہیں نا جی, اس حوالے سے یہ ہم پہ اتنا زیادہ گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں ہوتا. اگر سوچنے کی بات ہے کہ ان کے لیے 60 سال کی عمر ہمارے تمام بھائیوں کے لیے وہ پینشن کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ بڑا سیدھا اور صاف میرا مطالبہ ہے, اور اس مطالبے کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور جان لڑاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ہمارے بھائی جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی پریکٹس کرتے ہوئے, 2 چیزیں ہیں. اگر تو وہ پریکٹس کریں ان کو لیے ایک اچھا بینیولنٹ فنڈ کی شکل میں ان کے لیے ایک رقم مخصوص ہونی چاہیے, جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 30 سے 50 لاکھ روپے تک کی ہونی چاہیے, تاکہ کیونکہ 60 سال کی عمر میں نا تمام معاشرے میں اسی طرح وکلا کے بھی بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی شادیوں کی بھی فکر ہوتی ہے. ہمارے پاس پہلے بھی بتایا کہ کوئی ایسی پڑی ہوئی جمع پونجی نہیں ہوتی, اس لیے اس وقت ہمیں اگر ہمارے اپنے ہی فنڈ میں سے 30 سے 50 لاکھ روپیہ
ہم وکلا کو دے سکیں اور تاکہ وہ اپنے معاملات کو حل کر سکیں. تو جو وکلا صاحبان 60 62 سال 65 سال کی عمر میں اپنے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, ان کے لیے پینشن کا اہتمام کرنا گورنمنٹ کا فرض ہے, اور اس کے لیے ہم پنجاب بار کونسل گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور کریں گے. یہ میرے ذہن میں اپنے سینئر وکلا کے لیے ایک پیکج کا ہے. سر ایک اینڈ پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف اگر حکومت کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو وکلا برادری بذات خود بھی اگر چاہے تو جس طرح ایک علاقے کی مثال آتی ہے کہ وہاں پہ ان سب نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے جب بھی کسی کی شادی ہونی ہے تو ایک اینٹ, ایک سریا, اتنی کوانٹٹی میں ریت اور یہ چیزیں ہم نے اس کو پرووائڈ کرنی ہیں. اگر وہ 1 لاکھ بندے ہیں اور 1 لاکھ اینٹیں ہو جاتی ہیں اور ساتھ اس کے ایک اتنا سریا اور باقی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس سے گھر مکمل ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی اگر ان کی آپس میں کوآپریشن ہو اور کوئی سوسائٹی بن جائے اور وہ مل کر وکلا کی برادری کی آگے اسیسمنٹ دیکھیں, مسائل سب کو درپیش ہیں, سب نے اس عمر تک پہنچنا ہے, لیکن اگر وہ تمام مل کے ان کے مسائل کا سلوشن چاہیں تو یہ زیادہ بہتر اور پائیدار نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی ایک بہت اچھی تجویز ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ جتنا کوئی ادارہ, کیونکہ جس طرح فرد واحد ایک جو کام کرنا چاہے اس کے لیے زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور اس کے وسائل کم ہوتے ہیں, لیکن اسی طرح اگر کوئی ادارہ کرنا چاہے تو اس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں اور مسائل کم ہوتے ہیں. اچھا, اس سے آگے بڑھیں تو وہ گورنمنٹ آ جاتی ہے اور گورنمنٹ کے پاس وسائل ہی وسائل ہوتے ہیں. اچھا, لیکن یہ آپ کی ایک اچھی تجویز ہے, ہمیں آپس میں مل جل کے, اور ابھی سچی بات یہ ہے کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں گیا ہوں اس حوالے سے اپنے کمپین کے سلسلہ میں, تو ایک دوست نے بتایا اور دل ہلا دینے والا وہ واقعہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک وکیل صاحب نے خودکشی کر لی اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے, اور اس نے بتایا کہ اس کے گھریلو حالات, اس پہ جو برڈن تھا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا, 2.5-3 لاکھ روپے کا برڈن تھا. تو وہ اس نے کہا کہ اگر ہم 1,000 روپیہ بھی دیتے نا تو یہ 6 لاکھ روپیہ تو ہم نے ٹوبا ٹیکسنگ میں اسے دے دینا تھا. اور یہ آپ کی تجویز جو آپ نے دی, میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو جتنا ہم بہتر طور پہ آپس میں مل جل کے حل کر سکے اس کو حل کرنا چاہیے. اور جتنا ہم گورنمنٹ سے دیکھیں, گورنمنٹ بھی کسی کی تو نہیں نا, ہماری ہے نا جی, ہماری ہے. ہاں جی. اور وکلا, میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر وکلا خوشحال ہوں گے اور پریشان نہیں ہوں گے تو لوگوں کے مسائل کم ہوں گے, ان کو اچھی طریقے سے ان کو انصاف فراہم ہوگا اور وکلا اس کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں گے, جان کھپائیں گے, لیکن اگر ان کو معاشی مسائل کم ہوں گے تو. بہت شکریہ. آج کی ہماری گفتگو وکلا برادری کے ان مسائل پہ تھی جو نوجوان وکلا کو درپیش ہیں, اور نوجوان کسی بھی ملک و قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. اگر ان کا رخ کسی فیلڈ کی طرف ہو اور وہ فیلڈ کامیابی دلوا رہا ہو تو یقیناً ٹیلنٹڈ لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں. اور اگر وکلا برادری میں ٹیلنٹڈ لوگ آئیں گے تو لوگوں کو نہ صرف انصاف ملے گا بلکہ ان کی آواز ایوان بالا تک بھی پہنچے گی. اور اس پوری دنیا میں اگر آپ کوئی بھی تبدیلی دیکھیں تو وہ قانون کے تھرو آتی ہے, اور قانونی حوالے سے جب تک انہیں اویئرنیس نہیں ہوگی وہ تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی. اور پھر ہمارے سینئر وکلا جو اپنی پوری زندگی وکالت کے سر وابستہ رہتے ہیں اور بالآخر ان کے وہ مسائل جن کا سلوشن ایک عام 17 اسکیل جاب والا مطلب امپلائی اس کے ذریعے بھی مل جاتا ہے, لیکن اس کو اتنی اماؤنٹ بھی نہیں مل پاتی, تو وہ بہت سارے مسائل اور درپیش ہوتے ہیں, اس کا وہ شکار ہو جاتا ہے. تو آج ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں اس فیلڈ کو آگے لے کے کس طریقے سے جانا ہے, ہم اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو, اور یقیناً انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں ہو سکتا, تو وکلا برادری کی جو خدمات ہیں ہمیں انہیں نہ صرف تسلیم کرنا ہے بلکہ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے لیے کچھ ایسے پیکیجز کا اعلان بھی کرنا پڑے گا تاکہ نئے آنے والے ینگ وکلا ٹیلنٹڈ لوگ اس فیلڈ میں آئیں اور انصاف فراہم کرنے میں مدد کر سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.